الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنما خلقتم للآخرة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں کی روشنی میں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم سب سے رخصت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی اس میں کی جانے والی جو طاعتیں تھیں، عبادتیں تھیں، انہیں قبول فرمائے اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے. ہم سب دنیاوی اعتبار سے جو بھی کام یا جو بھی پیشہ اختیار کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اس میں نفع کمائیں، نقصان کا پہلو نہ ہو، اور اس کے لیے جتنی محنت، جتنی مشقت اور جتنی طرح کی ترکیبیں اور جتنے طرح کے معاملات نفع کمانے کے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو ہم اختیار کرتے ہیں. لیکن دنیا میں جو کمائی جانے والی دنیاوی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، یہ تمام فانی ہیں. یعنی ایک متعینہ مدت تک یہ آپ کے پاس رہیں گی، اس کے بعد یا تو وہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی یا آپ دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن اخروی اعتبار سے جو محنت اور مشقت ہم کرتے ہیں، تو وہ چونکہ آخرت ہی اصل زندگی ہے اور آخرت ہی کی نعمتیں ان کو دوام ہے، ان کو بقا ہے. لہذا اس کے لیے ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی مشقت کریں گے اور جتنی تکالیف اور قربانیاں برداشت کریں گے، اسی اعتبار سے ہمیں آگے فائدے ملیں گے، راحتیں ملیں گی، اور ان مشقتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزا دے گا. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو، ایک تجارت تو تم دنیاوی اعتبار سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہو، دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے کرتے ہو. آؤ ایک تجارت میں بتلاتا ہوں جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. یعنی دنیا میں جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں نفع بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، دونوں پہلو ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ میں یہ بتلا رہا ہے کہ میں جو تجارت بتلا رہا ہوں، جو کاروبار میں سمجھا رہا ہوں، اگر اس میں لگ گئے اور اس کو اپنا وتیرہ اور اپنا طرز عمل بنا لیا، تو پھر اس صورت میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، صرف نفع ہی نفع ہے. اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شوق اس طرح دلایا ہے کہ جب ان چیزوں میں لگ جاؤ گے تو تم جو تجارت کرنے والے ہوگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والے ہوگے، اللہ کے ساتھ تجارت میں مشغول ہوگے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیسے کریں؟ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے، جس میں خاص طور سے اللہ نے 3 کام بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا کام بتلاتے ہوئے یا تجارت کی پہلی شکل بتلاتے ہوئے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کریم کی شکل میں دی ہے اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں مشغول ہیں، تو اللہ فرما رہا تجارت لن تبور، یہ میرے ساتھ اس طرح تجارت میں مشغول ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں مشغول ہے، لیکن تجارت ایسی ہے جس میں نقصان نہیں۔ ہم لوگوں کا جو ذہن و دماغ ہے یا ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں تو زندگی کے مختلف موڑ پر ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں نفع مل جائے، ہمیں راحت ملے، ہماری جو مصیبت ہے، پریشانی ہے یہ دور ہو۔ لیکن کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ وہی کاروبار ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہی ساری اسکیمیں ہمارے مال کے تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق شروع کر دو تو پھر یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ کیا رمضان المبارک کی تلاوت کا جو مسئلہ تھا وہ رمضان المبارک کے مہینے تک محدود تھا؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں جب کاروبار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ کر لیا اور 11 مہینے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ 1 مہینہ کوئی کام کیا اور پھر 11 مہینے 10 مہینے یہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب وہ مہینہ آئے گا تب کاروبار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے یا کاہلی اور سستی ہمارے اوپر چھا گئی یا غالب آ گئی تو اس صورت میں ہمارا جو یہ کاروبار ہے یہ نقصان کی طرف چلا جائے گا اور ہم مصیبت اور پریشانی میں گر جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو تلاوت کا مسئلہ ہے یہ صرف رمضان المبارک تک محدود نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم نفع کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتلائیے قرآن کریم کا سمجھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ اگر قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں تو بھی کما حق کہو ہم کیا ہے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہمیں قرآن کریم سے جو نفع حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہم حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کی ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل سمجھ بھی رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے وبال جان بنے گا۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں،
مفسرین نے لکھا یا قرآن کریم مراد ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کریم سے یعنی میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ان کو جو میں پہلی سزا دیتا ہوں معیشتاً ضنکا، کیا ہے؟ معیشت تنگ کر دیتا ہوں، ان کے کاروبار سے برکت نکال دیتا ہوں، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ مصیبت اور پریشانی ڈال دیتا ہوں۔ یہ پہلا کام کرتا ہوں جو قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ تو دنیاوی سزا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ جو قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں تو پہلی مصیبت میں ان کے اوپر یہ ڈالتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں اس سے برکت چھین لیتا ہوں، معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اور آخرت میں کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں انہیں اندھا اٹھاؤں گا، یعنی یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ غائب ہوگی۔ یہ کہیں گے اے اللہ کل دنیا میں جب میں تھا تو دنیا میں میری جو بینائی تھی وہ صحیح سلامت تھی، میں دیکھنے والا تھا، لیکن آج اندھا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میرے کلام کے ساتھ تم نے اندھے پن کا معاملہ کیا، اسے چھوڑ دیا، اسے دیکھا تک نہیں، تو آج اسی طرح میں نے تجھے اندھا کر کر اٹھایا ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں توفیق دی اور ہم سب کے طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اسی طرح ہم اس مہینے میں بھی اسی طرح طلب اور تڑپ رکھیں اور کوشش کریں، اللہ توفیقات سے نوازے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی نمازوں کی پابندی۔ پہلی چیز ذکر فرمائی ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے سمجھنے میں، اس پر عمل میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت میں ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 4 پارے 5 پارے 10 پارے کریں، بلکہ آپ اپنا طریقہ یہ بنا لیں کہ جب صبح اٹھیں تو گھر سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک پاؤ پارا، آدھا پارا، 2-4 صفحے، 2-4 رکوع جتنی آسانی سے کیا ہے عادت بن سکے اور جس پر پابندی ہو سکے اس کو آپ لازم کر لیں اپنے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مشقت والا کام نہیں ہے۔ آپ کتنے معاملات ہیں آپ انہی اوقات میں کیا ہے سیٹ کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکال لیں تو کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، لیکن جب ہمارے سامنے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ مستحضر ہوں تو یہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب آخرت ہی پیچھے چلی جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ کیا ہے نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی بھی صرف رمضان میں نہیں تھی۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک میں مسجدیں کس طرح پر رونق تھیں، کس طرح آباد تھیں، کس طرح لوگوں کا شوق اور ولولہ تھا، لیکن رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی آپ مسجدوں کا جائزہ لیجئے کہ مسجدیں کس طرح ویرانی اور سونی ہو گئیں، اور پھر وہی گنے چنے جو نمازی ہیں، وہی گنے چنے افراد جو پورے سال لگے رہتے ہیں وہی مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، باقی سارا مجمع باہر جا چکا ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ نماز کیا رمضان المبارک ہی میں فرض ہے؟ رمضان المبارک کے علاوہ رمضان کی فرضیت کو
نماز کی فرضیت نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام نے جن 5 پلروں پر اپنی بنیاد رکھی ہے ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑ دینے والا، یا نماز کو کیفا متفق پڑھنے والا، یہ وہ حضرات ہیں جو اسلام کے ایک پلر کو کیا ہے، کمزور کر چکے ہیں یا اسے منہدم کر چکے ہیں۔ اسلام ان کا کامل اور مکمل نہیں ہے۔ کامل اور مکمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی نمازوں کی پابندی اسی طرح ہو، اسی شوق، اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ ہو جس طرح رمضان المبارک میں تھا۔ بھائی نماز کتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں جیسے مت بنو۔ کیا مطلب؟ شرک اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا ترک کرنے والا، نماز کا چھوڑنے والا، یہ منافق ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر 2 نماز بڑی بھاری ہے۔ وہ 3 نمازوں میں تو آ جائیں گے لیکن 2 نماز بڑی بھاری ہے، ایک صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، ایک عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہے، جو نماز کو ترک کرنے والا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو ہم اور آپ کیا ہے، اسے ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک جو ہمارے اوپر فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، ہم نے اسے کیا ہے بالکل معمولی سمجھ لیا ہے کہ جب من کرے گا ہم پڑھیں گے، جب من نہیں کرے گا ہم کیا ہے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بھائی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کو اپنا وتیرہ بناؤ، اپنے زندگی کا لائحہ عمل بناؤ، اپنی زندگیوں کو اس سے سنوارو اور سجاؤ۔ بھائی جب فرض کی پابندی نہیں ہوگی تو آپ سے کیسے امید کیا جائے کہ آپ نوافل کی یا سنن کی یا مستحبات کی آپ پابندی کریں گے؟ لیکن معاشرہ ہمارا اور آپ کا کیا عجیب و غریب چل رہا ہے کہ جو چیزیں سنت قرار دے یا جو چیزیں کچھ فضیلت والی آ جائیں لیکن فرض سے کم مقام والی ہیں ان کی تو ہم بڑی پابندی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن یا ایک ٹائم یا 1-2 وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کے اندر مستقل مزاجی ضروری ہے اس پر ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہذا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر تم نفع والی تجارت چاہتے ہو، اخروی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، تو پھر یہ جو نمازیں ہیں انہیں رمضان المبارک تک محدود نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے 11 مہینے ان کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسری چیز بیان فرمائی، یہ ابھی ترجمہ بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ بھائی رمضان آیا، ہم سب نے کیا ہے اللہ کے نام پر خوب خرچ کیا، زکاتیں بھی نکالی، جن کے اوپر زکات نہیں بنتی تھی وہ نفلی صدقات کی طرف بھی گئے، خوب خرچ کیا، دونوں ہاتھوں سے اللہ کے نام پر کیا ہے لٹایا۔ لیکن اب کیا رمضان المبارک کے مکمل ہوتے ہی یہ چیزیں ثواب کی نہیں رہی، یا ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات کا معاملہ ہے وہ اب نہیں رہا،
نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کے نام پر خرچ کیا، اللہ کے نام پر غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا تم سہارا بنے، ان کی مدد کی، تو پھر اب رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد بھی ان کاموں پر کیا ہے؟ مداومت اختیار کرو، اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دینے والے بنو۔ اللہ کے نام پر اگر کسی نے سوال کر لیا ہے تو اسے دھدکارنے اور اس کو کیا ہے؟ لان تان کرنے والے مت بنو۔ یہ کیا ہے؟ یہ 11 مہینے کا، یہ 12 مہینے کا عمل ہے رمضان المبارک کو ملا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک چلا گیا تو اب یہ سارے کام، یعنی تلاوت بھی گئی، اسی طرح کیا ہے، نماز بھی گئی، اور جو کچھ صدقہ خیرات کر رہے تھے وہ بھی گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ ان تینوں چیزوں پر کیا ہونی چاہیے؟ پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو مزید فرمایا سرًا۔ معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہیں جو ایسی خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی بھی تعریف فرمائی کہ سرًا یعنی خرچ کرو خاموشی کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ خرچ کرنا ہی یہ زیادہ مناسب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے، جو نوافل کے معاملات نوافل ہیں اور فرض یا واجب نہیں ہے، تو ان چیزوں میں پوشیدگی ہو، آپ کے اور رب کے بیچ یہ معاملہ ہو، کوئی تیسرا اس میں شریک نہ ہو۔ اس لیے کہ تیسرا اگر شریک ہو گیا تو پھر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے جذبات بدل جائیں، ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، شیطان ہمارے ساتھ کوئی ایسی چال چل جائے جسے ہم نہ سمجھ پائیں۔ لہذا سرًا کو اللہ نے مقدم کیا، پہلے سرًا کو ذکر کیا کہ خاموشی کے ساتھ یعنی خرچ کرو اللہ کے نام پر 11 مہینے، لیکن ہاں وعلانیتاً، اور اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا، اس میں 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا نمازوں کی پابندی، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اس پر بھی مداومت اور مستقل مزاجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تینوں چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا یرجون تجارۃ لن تبور۔ کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسی تجارت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہی اصل ہے، اور مرنے کے بعد وہاں جو کچھ ہے، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو اور چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے راحتوں اور نعمتوں کی شکل میں چیزیں رکھی ہوں، وہی اصل ہیں۔ وہاں جو چیز مل گئی آپ سمجھ لیجئے بس وہی معاملہ ہے۔ یہاں دنیا میں جو کچھ ملا وہ آپ چھوڑ کر جانے والے ہیں، یا وہ چیزیں خود بخود آپ سے کچھ چھوٹ جانے والی ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، جس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے رہے، جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہے، یہ چیزیں اسی مہینے کے ساتھ صرف خاص نہ رکھیے بلکہ 11 مہینے ان پر پابندی کی کوشش کیجیے۔ بھائی قرآن کریم کی جو تلاوت کا معاملہ ہے یہ بتلایا گیا، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا جو اس سے اعراض کر لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے، بند کر دیتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ پہلی سزا اس کو یہ دیتا ہوں
کہ اس کا جو کاروبار ہے اس کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہوں، اس کے کاروبار سے برکت نکال دیتا ہوں، اس کے کاروبار میں جو آسانیاں تھیں وہ ختم کر کے مصیبتیں اور پریشانیاں ڈال دیتا ہوں۔ تو آپ بتلائیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم کریں گے تو ہمیں دعا تعویذ کے لیے دوڑنا نہیں پڑے گا کہ بھائی ہمارا کاروبار کسی نے بند کر دیا۔ آپ چلے جائیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کاروبار فلاں نے بند کر دیا، آپ کھول دیجئے۔ اس کھلوانے میں وہ مالدار ہو جاتے ہیں، آپ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کھلوانے میں ان کے بنگلے اور کوٹھیاں بن جاتی ہیں اور طرح طرح کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو بھائی آپ کھلوانے گئے تھے، آپ کو ترقی کرنا چاہیے تھا، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، ساری جو راحتیں اور نعمتیں میسر ہیں وہ آپ کو ملنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے، جو کھول رہا ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جو کھلوا رہا ہے وہ دھنستا جا رہا ہے۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بھائی کسی میں دم ہے کہ کسی کی روزی روک دے؟ کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کا کاروبار کیا ہے ختم کر دے، اس کے اندر سے جو منافع ہیں وہ نکال دے؟ یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو روزیوں کو تنگ کرتا ہے اور اسی طرح روزیوں کو کھولتا ہے۔ تو روزی کے اندر تنگی یا کشادگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب بابا آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں نے بند کر دیا ہے، تو وہ فلاں کیا خدا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس کے پاس خدائی طاقت یا خدائی قدرت آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے آپ کے کاروبار کی ترقی کو روک دیا ہے؟ یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، اور ایمان کی کمزوری ہی کی بنیاد پر ان تمام باباؤں کے کیا ہیں کاروبار چل رہے ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہو، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام کیا ان تمام جھمیلوں میں، حالانکہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات اقدس موجود تھی، لیکن وہ کبھی بھی نہیں آئے یا رسول اللہ ایک تعویذ لکھ دیجئے ہمارا کاروبار کیا ہے آگے بڑھ جائے، بلکہ وہ جب بھی آئے وہ کس لیے آئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی کہیں پر بھی یہ نہیں ملے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس میں ایک چیز ملے گی کہ مثلا اگر کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی اس طرح معاملہ ہو گیا تو پھر قرآن کریم کی آیتوں کا انتخاب کیا گیا کہ یہ آیتیں، یعنی بچے اگر ڈر رہے ہیں چونک رہے ہیں تو یہ ہے، اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہے تو یہ ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ ہیں، یا سورہ مزمل یہ کاروبار میں کیا ہے برکت کا ذریعہ اور سبب ہے، سورہ یاسین صبح پڑھو دن بھر اللہ معاملات کیا ہے سنوار دیتا، اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ لیکن وہ قرآن کریم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا ہیں، اب اس تعویذ جو لے کر آتے ہیں آپ کھول کر دیکھیے، آپ یعنی ایک تو ڈاکٹر لوگ بدنام ہے کہ ایسا لکھتے ہیں کہ خود وہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو دعا تعویذ والے ہیں یہ جو لکھتے ہیں اسے کون پڑھتا ہے؟ اسے تو کوئی بھی نہیں، یعنی 2-4 مہینے بعد اگر انہی کے پاس لے کر چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے وہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ اب اس میں لکھا کیا ہے؟ اگر کفریہ معاملات ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے، اگر کوئی گندا عمل کیا گیا ہے شرک ہے۔ اب نادانستہ طور پر اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ کیا ہیں ان چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ پر اگر کامل بھروسہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ایمان جب مضبوط ہو، انہوں نے عیسائیوں کے ملک پر حملہ کیا تو عیسائیوں کی عام طور سے عادت ہوتی تھی اور آج بھی ہے کہ یہ عورتوں کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے یہ اپنے معاملات سنوارتے یا سجاتے ہیں، یعنی زہر دے دیا یا عورت کو جو ہے داخل کر دیا
وہ آ کر ایمان کو ضائع کر دے، کمزور ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جب وہاں حملہ کیا تو جب ایک کو پکڑا، اور یہ عام طور سے اپنے انگوٹھیوں میں زہر بھی رکھتے تھے کہ مثلا ہم جب گرفت یا پکڑ میں آ گئے وہ زہر چاٹ لیا اور مر گئے، یعنی آگے کے معاملات ہم سے یہ اگلوا نہ سکیں کہ کیا پروگرام کیا اور ساری چیزیں بنائی گئی۔ تو ایک کو پکڑا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑا آدمی تھا، اس نے زہر کی شیشی نکالی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لے لی، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسا زہر ہے کہ اس زہر کو اگر پورے شہر پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ یہ زہر مارتا ہے؟ اس نے کہا ہمیں یقین ہے۔ انہوں نے کہا شیشی ہمیں دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی لی اور اس کا جو ڈھکن تھا وہ کھولا اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وہ پڑھا اور پوری شیشی پی گئے۔ یہ ایمان ہے، پوری شیشی پی گئے۔ اور اب وہ جو سامنے والا بیٹھا وہ ہکا بکا، بھائی اب گرا تب گرا، اب گرا تب گرا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مارنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جب اللہ زندہ رکھنے کا ارادہ کرے تو زہریلی سے زہریلی زہر بھی کسی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو ہم اور آپ دوڑتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن کریم کی تلاوت سے منہ موڑو گے، اگر تم قرآن کریم کو پیچھے ڈالو گے، اگر قرآن کریم میں جو کچھ میں نے کہا ہے ان تمام چیزوں سے نظریں بند کر کے زندگی گزارو گے تو پہلی سزا میں یہ دوں گا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں تمہارا جو کاروبار ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بے برکتی ڈال دوں گا۔ تم ہو سکتا ہے کہ وہ کثیر تعداد میں نظر آئے لیکن وہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر لے جائیں گے، وہ اسی طرح کہیں اور چلا جائے گا لیکن وہ کسی مفید کام میں نہیں لگ سکے گا، یا تمہارا جو کاروبار ہے اس میں طرح طرح کی پریشانیاں اور رکاوٹیں آ جائیں گی۔ لہذا اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار آگے بڑھے، ہماری جو تجارت ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، تجارت سے جو اموال حاصل ہو رہے ہیں یہ مفید کاموں میں استعمال ہوں، تو اس کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم صرف رمضان تک نہ رکھیں بلکہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہم بنیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو اس میں کہی گئی تھی وہ نماز ہے، اور نماز کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے، اور نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمایا کہ نماز کا چھوڑنے والا یہ کیا ہے؟ مشرکوں کی طرح ہے، یہ کافروں کی طرح ہے، یعنی نماز ہی ہے جو ایک ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اب جب نماز ہی ہم نے ترک کر دی، جو ایک فصل کی چیز تھی، جو حد فاصل تھی، جب ہم نے اسے ختم کر دیا تو میرے بھائیو ہم میں اور غیر میں کیا نظر آئے گا؟ شکل بھی تو ویسی ہے، لباس بھی ویسا ہے، معاشرت بھی ویسی ہے، سب کچھ ہے، اور نماز بھی ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو آپ ڈھونڈتے رہیے۔ اب عجیب و غریب معاملہ، ہاتھ میں آپ دیکھیے عجیب عجیب چیز لوگ پہن کر آ رہے ہیں۔ سونا حرام ہے مثال کے طور پر، اب اس کا راستہ بھی تلاش کر لیا ہے، یعنی اس میں حدیث میں آیا نا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی مردوں کے لیے سونا حرام ہے، ہم چاندی پہنیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاندی پہنیں گے۔ اب چاندی پہن کر کے ہمارے نوجوان ٹہل رہے ہیں، موٹی موٹی زنجیریں گلے میں ڈال کر۔ بھائی کیا ثابت کرنا ہے؟ بھائی آپ مرد ہیں، مردانگی ثابت کریے۔ آپ عورت اور زنانہ پن اپنے اندر کیوں لانا چاہتے ہیں؟
جب اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو مرد بن کر معاشرے کے اندر چلیے. کان میں عجیب غریب پہنے ہوئے ہیں, نہیں پہن, سراخ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو چپکائے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں, آپ اندلس کا جائزہ لیجئے, وہاں مسجدوں اور ان تمام چیزوں کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے پہلے کیا کام کیا گیا تھا اور ہمارے ملک میں اس وقت کیا کیا گیا ہے. لیکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ پڑے سو رہے ہیں آرام سے. ہمیں اور آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ جو طاقتیں ہیں وہ ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے ساری ترکیبیں استعمال کر رہی ہیں, لیکن ہمیں ذرا بھی خبر نہیں. ہمیں کانوں میں بالیاں پہننے سے فرصت نہیں, گلوں میں چین ڈالنے سے فرصت نہیں, اور عجیب و غریب شکل بنانے سے فرصت نہیں. تو میرے بھائی ان تمام چیزوں سے ہم باز آ جائیں. اب ہم کم سے کم ہوشیار ہو جائیں. رمضان المبارک میں اللہ نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو عبادتوں کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں جو نیک عمل ہیں ان کی توفیق دی ہے, ہم ابھی اگر محنت اور مشقت کریں, تھوڑی بہت ہم کیا ہے جہد کریں, کوشش کریں, تو ہم ان چیزوں پر جم سکتے ہیں, ہم ان چیزوں پر آ سکتے ہیں, اپنی زندگیوں میں ہم اسلام لا سکتے ہیں. لیکن اگر ذہن یہ بن گیا کہ بھائی رمضان المبارک میں یہ چیزیں کی ہیں, اب 11 مہینے بعد جب پھر رمضان المبارک آئے گا تو ہم کریں گے, تو یاد رکھیں یہ من مانی ہے, یہ رب چاہی نہیں ہے. یہ من چاہی ہم معاملات کر رہے ہیں اور من چاہی پر کوئی کامیابی نہیں ہے. مثلا آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی, ظہر آپ نے چھوڑ دی, ظہر پڑھ لی آپ نے, عصر چھوڑ دی, یا 3 نمازیں پڑھ لیں, عشاء اور فجر چھوڑ دی, تو یہ رب چاہی نماز نہیں ہے, یہ من چاہی نماز ہے. اور من چاہی نماز یہ منہ پر مار دی جائے گی. من چاہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر وہ آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے. لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے, نہ کہ ہم اپنی منمانی کریں کہ جب من کرا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی, جب من کیا ہم نے نماز پڑھ لی, جب من کیا ہم نے صدقات خیرات کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کامیابی اگر ملے گی تو ان چیزوں پر مداومت کی بنیاد پر ملے گی, ان چیزوں پر استقامت کی بنیاد پر ملے گی. ان چیزوں کو ہر مہینے یعنی جو 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں زندگیوں میں داخل کرنے پر ملے گی, نہ کہ صرف ایک مہینہ آپ نے کر لیا اور آپ جنت کے کیا ہے حقدار بن گئے. نہیں, اللہ فرما رہا اگر اپنے حساب سے زندگی گزارو گے تو پھر وہاں کیا ہے ہمارے حساب سے تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق